अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज आपसे बात जो करनी है बहुत ज़रूरी है, वो है दूध के बारे में। आपको पता है कि हम सब लोग दूध पीते हैं, दूध की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत पसंद भी है लोगों को। इसके ऊपर एक डिबेट है, कई लोग कहते हैं कि दूध बहुत ज़रूरी है और कई लोग कहते हैं कि दूध जो है, उससे ज़रा बचना भी चाहिए। अब उसमें ज़ाहिर है कि दूध के बारे में कहा जाता है प्रोटीन और कैल्शियम उसमें मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हैं इंक्लूडिंग विटामिन बी 12 भी है उसमें, मुख्तलिफ चीज़ें जो आयोडीन वगैरह भी है। बच्चों के लिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है शुरू-शुरू में उसको देना बच्चों को ताकि उनके अंदर एक इन चीज़ों की ज़रा आमद हो जाए। तो ये जो डिबेट है इसमें हम एक्चुअली सूरत-ए-हाल है क्या? इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे और जाएँगे पाकिस्तान और बात करेंगे डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये दूध के बारे में क्या असल हकीकत क्या है? कई लोग कहते हैं कि दूध बहुत अच्छा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं इसमें बड़ी मसाइल भी हैं, ओबेसिटी वगैरह के और दूसरी चीज़ों के कुछ बीमारियाँ भी लग जाती हैं। क्या है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। जितना दूध मज़ेदार है, ये टॉपिक भी उतना ही मज़ेदार है। हुँ, ठीक। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो बेहतरीन खुराक बनाई है, नेमतें बनाई है, हुँ, जन्नत में भी जो आपको जो उसका नक्शा खींचा है, हुँ, उसके अंदर देखें दूध, दूध की नहरें शहद हैं। की नहरें, यानी कि उसमें ये लफ्ज़ ये है कि ये जो आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है, उसकी हुँ, इतनी कसरत होगी, उसकी कोई कमी हाँ, नहीं होगी। तो इससे हमें ये वाला लफ्ज़ कि दूध सेहत के लिए खराब है, ये वो बेवजूह खराब होता है। हुँ, दूध नेमत है, अल्लाह ताला का नूर है। लेकिन अगर ठीक। वो खालिस है, अगर हुँ, जानवरों की फीड हुँ, ठीक है, हाँ, वो फ्री रेंज वाला तो ना गोरों का कांसेप्ट फ्री रेंज वाला है, वो गायें चरा करती थी। जो हमारी हाँ, भैंसें हैं ना, ये शुरू से ये चरने वाला जानवर नहीं, ये खड़े होके खाने वाला जानवर है। ये हुँ, डिफरेंट है थोड़ा-सा। अब देखिए जो भैंसें हैं, ये चल फिर के खाना इतना पसंद नहीं करती जितना एक जगह पे खड़े होकर करती है। ये हाँ, नेचर हाँ, भी इसकी ना, ये नेचर है ठीक। उसकी ना, लेकिन गाय जो है ना वो चल फिर के वो उसका ऐसा चलते मज़ाक हैं। ऐसा। अच्छा, ठीक। लेकिन वो भी ना कि वो नेचुरल अच्छी उनके ऊपर चारा है, फीड है, सब कुछ है और वो जो दूध है वो बड़े छोटे सबके लिए नेमत है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? ये 2 पहलू हैं, एक दूध की क्वालिटी के ऊपर और हुँ, दूसरा है कि दूध के साथ हम क्या करते हैं। जो क्वालिटी ठीक। है ना वो मैं 1 आध मिनट में वो बात खत्म कर दूँगा, फिर असल में आऊँगा कि हम दूध के साथ करते क्या हैं। ठीक। क्वालिटी में क्या हो गया, क्वालिटी में एक तो ये हो गया कि एक तो वो जैसे हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ पे वो एक हार्मोनल इंजेक्शन लगा के वो एक आदत बन गई। तो उसने वो दूध के अंदर भी उसके असरात आए और उसमें अर्ली प्यूबर्टी भी बाकी सब कुछ हाँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो बेशुमार प्रॉब्लम था वो उसके साथ आना शुरू हो हुँ, गए। ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि उसकी जो फ़ीड थी ना, उसकी फ़ीड के अंदर कुछ जीएमओ किस्म के फॉडर भी आना शुरू हो गए, फ़ीड आना शुरू हो गई। उससे भी उसके असरात जैसे A1 उसके अंदर एक वो प्रोटीन है और उसके ज़रिए भी उसने सेहत ख़राब करना शुरू कर दी। दूसरी चीज़ थी कि सिंथेटिक दूध या दूध के अंदर मिक्सिंग अडल्ट्रेशन, कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल कर दी, हाँ, कुछ उसके अंदर ऐड कर दिए, केमिकल ऐड कर दिए, सिंथेटिक दूध बनाना शुरू कर दिया, फ़ॉर्मूले बनना शुरू हो गए। हुँ, कोई भी फ़ॉर्मूला माँ के दूध से बेहतर नहीं है बच्चों के लिए, जो माँ का दूध है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक बात। ये ये बहस हो गई अलहदा। असल में जो अगली बहस है जिसके ऊपर मेरा दिल दुखता है हुँ, और उसका मैं खुद शिकार भी हूँ, वो अच्छा। क्या है कि अगर हम एनालिसिस करें कि जो दुनिया में जैसे डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ आप भी अगर आपको भी हिसाब लगाएँ तो आपका भी जो फूड बजट है ना वो 20, 30, 35% से नहीं बढ़ता। लेकिन जो थर्ड हुँ, वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, हुँ, यहाँ जो फूड का बजट है ना, हुँ, वो तो 60 से ऊपर ही होता है और बाज़ का हुँ, तो इससे ठीक भी है, ऊपर चला जाता है, 70-80% तक भी चला जाता है। बिल्कुल सही यानी कहा। आपका जो मैक्सिमम आपकी जो बजट है वो फूड पे लग जाती है।
اور اس کے اندر ایک بہت ہی اہم پارٹ جو ہے نا وہ دودھ یعنی ملک اس کے اوپر چلا جاتا ہے. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ساری کمائی جو ہے نا اس کا ایک بہت بڑا جو پارٹ ہے نا وہ آپ دے رہے ہو اس کے اوپر ملک کے فوڈ اوپر. کے. اچھا ملک کے اوپر دے رہے ہو اور اس ملک کا کیا کر رہے ہو. میں اپنے پاکستان اور سب کانٹیننٹ جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, ساتھ یہ افغانستان بھی شامل ہے, یہ سارے لوگ ان کو دودھ نہیں چاہیے. ان کو ایکچولی جو دودھ پتی ہے اس کے لیے دودھ چاہیے. اور وہ 90% جو گھروں میں دودھ آتا ہے 90% وہ پتی ڈال کے, تو وہ جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہے, ایک فوڈ ایڈکشن ہے, ایک نشہ ہے, اس کو پورا کرنا. اچھا اب سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہم چائے پی رہے ہیں, دیکھیں چائے کی کیٹیگری ہے نا, ایک تو گرین ٹی ہے, دوسرا ہربل ٹی ہے, وہ علیحدہ ٹی ہے, کافی ہے وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. ایک بات ہم کرتے ہیں جو ہماری دودھ میں کڑی ہوئی چائے سیپریٹ بھی نہیں, جو ہم دودھ پتی کڑ کے بناتے ہیں نا, اب وہ بچے سے لے کے بڑے تک سب پی رہے ہیں اور فخریہ پی رہے ہیں, بار بار پی رہے ہیں, ہر کھانے کے ساتھ پی رہے ہیں, اور ہر مہمان کے ساتھ پی رہے ہیں, اور آتن پی رہے ہیں, بلا ضرورت پی رہے ہیں, اور سارا دن پی رہے ہیں. اچھا اس کے بغیر نہیں گزارا, کھانا ملے نہ ملے چائے ملنی ضروری ہے. اور وہ سب سے بڑا ایک نشہ ہے, ایڈکشن ہے. کیونکہ جو ہمارا جو ڈوپامائن قسم کے جو ہمارے ہارمون ہے نا, وہ جو ڈرگ کے ساتھ جیسے بہیو کرتے ہیں وہ فوڈ ایڈکشن کے ساتھ بھی ایسے ہی بہیو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اچھا اب فوڈ خواہ وہ ڈرگ ایڈکشن ہے, فوڈ ایڈکشن ہے, وہ سیم ہے. اچھا ایک جو بندہ ہیروئن پیتا ہے, جو چرس پیتا ہے, جو شراب پیتا ہے, یا فیم کھاتا ہے, یا کوئی نشہ کرتا ہے نا, اس کو ایک ڈپریشن یا احساس کمتری یا جو بھی ہے نا ایک احساس تو ہوتا ہے نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, معاشرے بھی اور خود بھی. لیکن چائے والا تو نہیں, چائے وہ تو والا انجوائے کر رہا ہوتا, وہ تو انجوائے کر رہا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جی کہ ایوری ٹائم از ٹی ٹائم. ٹھیک ہے, وہ چائے پیئے آپ, دیکھیں چائے پیئے. اگر کوئی یہ بات کہے نا, دیکھیں اگر کوئی یہ بات مجھ سے کہے کہ چائے ہم اس لیے پیتے ہیں کہ وی آر کیفین ایڈکٹڈ, تو بھائی بغیر دودھ کے صرف بلیک جو ٹی ہے وہ ڈالیں پانی کے اندر, وہ پیئیں, وہ آپ کو کیفین زیادہ ملے گی, زیادہ کیفین ملے گی, آپ کی سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی. لیکن وہ نہیں پیتا کوئی, وہ نہیں پیتا کوئی. اچھا کیونکہ جو دودھ کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ میٹھا ڈال کے وہ ٹیسٹ بنتا ہے نا, اس ٹیسٹ کے اصل میں ہم ایڈکٹڈ ہے, اس ٹیسٹ کے ایڈکٹڈ ہے. اچھا اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں چاہیے, ہمیں پتہ ہے اب وہاں کرتے کیا, 3 قسم کے دودھ ہیں, ہم 3 قسم کے دودھ ہے. ایک ہے خالص ترین دودھ. اچھا خالص ترین دودھ کے اندر پتی ڈالی, دودھ کی پروٹین بھی گئی, کیلشیم بھی گیا, جو سب سے اہم چیزیں وہ تو گئی آپ نے اب اپنے ٹیسٹ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہے کہ باقی نقصانات کم ہے, کیونکہ دودھ خالص تھا اور اس کے باقی نقصانات تھوڑے کم ہو گئے وہ آپ نے. لیکن دودھ تو ضائع کر دیا نا آپ نے, دودھ تو ضائع کر دیا, قیمتی ترین وہ ضائع کر دیا. اچھا دوسرا کیا ہے کہ آپ کو وہ کیمیکل ملا دودھ مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گوالا مجھے دودھ دے کے جا رہا ہے, یا کسی دودھ کی یا کسی چائے کے ڈھابے کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر میں جو چائے پی رہا ہوں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خالص دودھ نہیں ہے, یہ نقصان دہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے بے شک نقصان دہ ہے, لیکن بھائی مجھے ایڈکشن ہے, میں نے پینا ہے, آپ وہ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈائریکٹ دودھ آ رہا ہے, ٹیٹ وائٹنر آ رہا ہے, وہ دودھ ہے ہی نہیں ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وائٹنر ہے, صرف وہ سنتھیٹک کیمیکل یا پلانٹ بیس یا باقی چیزوں سے بنایا ہے, اس کے اوپر دودھ لکھا ہی نہیں ہوا. لیکن وہ ڈالنے سے بھی آپ کو قریب وہ ٹیسٹ مل جاتا ہے. اچھا اب آپ سارا اتنا قیمتی چیز ہے نا, اس کو سارے کا سارا آپ چائے میں ضائع کر رہے ہیں. اچھا میں چائے پینے سے منع نہیں کر رہا, لیکن میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کے اوپر سٹرگل, میں خود چائے کا بہت بڑا ایڈکٹڈ ہوں, بہت بڑا. دن پہ 2-3 کپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. میں نے بڑی مشکل سے یہ ہیبٹ ڈیولپ کی ہے کہ کھانے, ایک تو دودھ خالص ہوتا ہے, میں دودھ خالص ضائع کرتا ہوں, الحمدللہ مجھے پینے کو بھی ملتا ہے, مجھے دہی بھی ملتا ہے,
لیکن جو چائے میں کتنا ضائع کرتا ہوں میں. اچھا مجھے پتہ ضائع, لیکن میری ایک وہی ہے نا کہ ایک نشہ ہے, ایڈکشن ہے بنی. اس کا کیا ہے کہ آپ کھانے سے وقفہ ڈالو بھائی, 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ڈال لو کم از کم, اس کے بعد اس کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں نا. نقصانات کم ہو گئے, فائدہ دودھ کا نہیں ہو رہا, اینٹی آکسیڈنٹ مل رہے ہیں, باقی فائدے بھی ہیں. یہ نہیں کہ چائے کا فائدہ نہیں ہے بھائی, چائے کے اپنے فائدے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو دودھ کو ضائع کر رہے ہیں, یہاں بات کر رہے ہیں جو دودھ کو ضائع کر رہے ہیں, دودھ کو ضائع کر دیا. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ کھانے سے وقفہ کر لیں, کھانے کے بعد نہ کریں. ہمارے کہ جب تک چائے نہیں آ جانی کھانا چلتا رہتا ہے, یا آپ کچھ کھاتے رہتے ہو ختم نہیں کرتے. اس ہیبٹ نے بیڑا غرق کیا ہے. ہمارے نیوٹرینٹ ایبزارپشن کے اوپر جتنا بیڈلی افیکٹ کھانے کے فوراً بعد, کوئی کہے گا جی مجھے گیس ہو جاتی, کوئی کہے گا مجھے جلن ہوتی, کوئی کہے گا مجھے کچھ ہوتا ہے. بھائی کھانے کے بعد چائے نہ پیو بھائی, وقفہ کرو, دیکھو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز, آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گرین ٹی کی طرف لے کے آئے, ہربل ٹی کی طرف لے کے آئے, آپ کی صحت بھی کہیں بہتر ہوگی. دیکھیے اگر خالص دودھ نہیں ملتا, آپ کو سنتھیٹک مل رہا ہے, تو آپ اس کی طرف آ جائے. یہ رواج دینے کی ضرورت ہے, احساس کرنے کی ضرورت ہے. اب دفتروں میں آہستہ آہستہ کچھ جگہ کے اوپر یہ آ گیا ہے کہ بجائے کہ وہ پاؤڈر کی بجائے گرین ٹی کا آپشن آ جائے, بلکہ وہ تو ایک بل پاس ہونا چاہیے کہ بھائی دفتروں میں باقی سب گرین ٹی پیئیں بھائی, یہ اس میں یہ ٹی وائٹنر نہ یوز کریں. پھر کچھ ایسا لوگ تنگ ہو گے, پھر ہیبٹ ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے. مجھے شدید قسم کی کریونگ ہوئی ہے چائے کی, شدید کریونگ ہو رہی. اچھا مجھے وہی دودھ پتی کی کریونگ ہو رہی, مجھے کسی نے گرین ٹی دے دی ہے, میں مجبوراً پی لی ہے. اب دوبارہ میں دودھ پتی کا میرا دل نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کیفین لیول اور وہ باقی سارا پورا ہو گیا, وہ پورا ہو گیا. ٹھیک بات, پورا ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ بلیک کافی اگر پینا زیادہ فیشنیبل لگے گے بھائی, آپ لوگ بلیک کافی پیئے, اور اس کے اپنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. وہ چربی گھلاتی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے اندر, اس طرح تو اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ ہم صرف یہ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ سنتھیٹک دودھ, ٹی وائٹنر, انتہائی خراب والا دودھ, اور اس کو چائے میں ہم ضائع کر رہے ہیں اور اپنی صحت پر بات کر رہے ہیں. ہمیں دودھ نہیں چاہیے, ہمیں ایکچولی وہ دودھ پتی چاہیے. آپ نے جو بات کی نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بہت بڑے برانڈ کے بہت بڑے افسر نے, میرے دوست تھے, تو ان کو میں نے ایک دفعہ پوچھا, اس وقت بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی, یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو دودھ آپ بناتے ہیں اس کے انگریڈینٹس وغیرہ کیا ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے سمجھانا شروع کیا. ہم لوگ ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے, تو ہمارے پاس ٹائم تھا, تو وہ سمجھاتے رہے کہ آدھا پونا گھنٹہ لگے رہے, یہ ہوتا ہے, ہم یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں. تو پھر بھی مجھے سمجھ نہ آئی. تو میں نے کہا کہ یہ مجھے صحیح سے بتائیں, اس کا مقصد کیا ہے, کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس کا کیا, کیسے آپ اس کو بریفلی مجھے بتا دیں. تو کہتے ہیں اچھا میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ دودھ کے علاوہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اب ذرا امیجن کریں, اور یہ بہت, یعنی ہی واز نمبر 2 ان دی آرگنائزیشن, تو آپ دیکھ لیں کس لیول کا آدمی تھا. ہمارے جب یہ پتا ہو ہمیں کہ جو ہم پی رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے, اور پھر بھی پیتے چلے جائیں, تو پھر بندہ کیا کرے. اچھا پیتے, وہی میں نے پیتے تو ہے ہی نہیں ہے نا, پیتی پتی ڈال کے چائے پینی ہے نا وہ. اس کے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ کام کرتے ہیں, یہ دودھ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کھلا گوالے والا دودھ باہر والا پی لیں گے, یہ نہیں پینا. انہیں پتا ہے فیکٹری میں کیا ہو. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے اوپر ابھی پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن ہم جو ملتا بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اگر نہیں ملتا تو بجائے کہ, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیلشیم کے لیے, وہ ایک علیحدہ پورا ایک ٹاپک ہے. چین کے اندر دودھ ہوتا ہی نہیں, ان کی کیلشیم کیسے پوری ہوتی, بڑی ہیلدی قوم ہے. تو وہ ایک علیحدہ کیلشیم کا اور بھی بہت سارے سورسز ہیں. تو اب اس میں یہ جو اب ہمارے پاس جو پوری اس گفتگو کے بعد جو اپ شارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دودھ استعمال اگر اپنے کرنا ہی ہے تو وہ جو آپ نے طریقے بتائے اس طرح استعمال کر لیں, ورنہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر چائے پینی ہے نا, تو اگر آپ کے پاس خالص دودھ ہے ٹھیک ہے, اس کی کوانٹٹی کم کر دیں نا, بجائے کہ آپ مگے بھر بھر کے دن میں 3-4 دفعہ, اس کی کوانٹٹی کم کر دیں. عادت ہے وہ ایسا اتنا بڑا پی نہیں دے, چھوٹا کپ پیئیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈرم ہم نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ڈرموں کی بجائے آپ تھوڑی سی چھوٹی سی کپی سی لے لیں, اس میں سے گزارا کر لیں, وہ گزارا ہو جاتا ہے, آپ کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ کھانے سے وقفہ کر لیں. اگر خالص نہیں مل رہا تو پھر آپ
कोशिश करें और दफ्तरों में बाकी जगह पे ग्रीन टी को रवाज दें, हर्बल टी को रवाज दें, कॉफी को रवाज दें। कॉफी भी अच्छा, कैपेचिनो और कैफे लैटे नहीं, ब्लैक कॉफी। वो तो बहुत हैवी किस्म की है। लेकिन बच्चों के बारे में एक तरह आखिर में ये बता दें कि बच्चों को क्या बच्चों को देना चाहिए दूध, खासतौर पे आजकल जो हालात हैं उनमें? देखिए बच्चे की जो ग्रोथ है ना, उसमें अगर आपको खालिस दूध मिलता है ना, तो बच्चे का ये राइट है। हर हर जो इस दुनिया में बच्चा आया है ना, उसका ये बहुत राइट बड़ा है कि अगर आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा अगर कह रहे हैं, मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक गवाले ने ये कहा हुआ था कि मैं ना पानी डालता रहा था, वो तो उसने कहा कि मैं पानी इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं दूध को धो रहा हूँ, मैं इसको मैं वॉश कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। आप अंदाजा लगाएंगे। देखिए जी किसाना साहब, आप तो माशाल्लाह रवायती तौर पे भी अब ये जानवरों और दूध के साथ अब आपकी जो नस्ल हम लोग तो बदनाम ही इसलिए है ना जी। अच्छा, लेकिन देखे ना, पहले 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 दूध अडल्ट्रेशन क्या होती थी? पानी डाल दिया, पानी डाल डाइल्यूट ही दिया। हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। केमिकल तो नहीं होते थे ना। अब ओफ, तो तौबा तो। अब तो केमिकल है ना, वो तो सिर्फ ये था ना, पानी था, चलो डाइल्यूट हो गया। कि आपने 1 किलो लिया है तो आपने 2 किलो के पैसे दिए, उसमें आधा तो पानी है, तो आधा है, चलो आपको पतला मिल गया। लेकिन हाँ, अब तो केमिकल है भाई, जुल्म तो ये है ना। तो ओए होए। एक तो ये कि उसको अगर नहीं मिल रहा, तो आप भाई उसके अल्टरनेट के ऊपर चले जाएं भाई, उसके हाँ उसके ग्रीन टी के ऊपर आ जाएं, ब्लैक हाँ टी के ऊपर, हर्बल टी के ऊपर आ जाएं, कॉफी के ऊपर चले जाएं। ठीक है, ऐसा ऐसा डेवलप करेंगे तो डेवलप हो जाएगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल। अप्रैप्रिएट नहीं होता। तो ये लाइफ आपको स्टाइल कम। है ना, जी बेसिकली जी ये जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। जी, ठीक है ना? एग्जैक्टली वही है। और ये जो आप बता रही हैं, बेसिकली इसकी जो क्रक्स है सारी बात का, वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसमें जो चीजें आपने इंट्रोड्यूस करनी, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप करवाएंगे तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है ना? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका बहुत ये जो सफर है खैर का और लाइफस्टाइल चेंज करवाने का, अल्लाह ताला करे कि लोग इसके ऊपर अमल भी करें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।